نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات اللہ گرامی، بزرگان محترم، سوباران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران حسینان کربلا، 1448 ہجری کا محرم کا مہینہ اور تیسرا دن جو قریب ہے کہ یہ دن ہمیں چھوڑ دے اور آنے والے دن کے انتظار کے لیے ایک شب کی تاخیر کرے. سب سے پہلے تو میں جو باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں. خیر میں یہ پہلا مولوی ہوں جو خود اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیے. خیر جو لوگ ذکر اہل بیت سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس وقت پر اختتام پذیر ہو سکے. جلوس بھی نکلنا ہے، نوا خان حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، انہیں بھی موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نوحے کے ذریعے سے، دلسوز نوحوں کے ذریعے سے، درد انگیز نوحوں کے ذریعے سے ہمارے تک، ہمارے دلوں تک کربلا کا غم پہنچائیں. اور ہم اس کے بدلے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک قطرہ اشک شہزادی کونین جس کی منتظر ہیں وہاں تک ارسال کرنا ہے. قبول کرنا شہزادی کا کام ہے، پیش کرنا ہمارا کام ہے. مائک والے سے گزارش ہے، مائک بالکل صحیح چل رہا ہے، بیس کم کر دو. ہماری آواز میں خود بیس ہے اتنا، باقی سب ٹھیک چل رہا ہے، اس میں زیادہ اوپر نیچے نہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے، خالق دو جہان نے، زمین و آسمان کی خلقت کرنے والا، آسمان کا شامیانہ لگانے والا، چاند سورج کی تخلیق کرنے والا، ستاروں کو جگمگاہٹ دینے والا، زمین پر مخملی گھاس بچھانے والا، آسمانوں کو چاند سورج ستاروں کہکشاؤں سے سجانے والا، اپنی معتبر کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار عالم اس سورے میں کئی طرح کی باتیں کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تعریف کر رہا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے،
جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کہو میرے بندو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے. یا اس کا ترجمہ کئی ہوتے ہیں، کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر قائم رکھ. پھر وہ یہی پر یہ بھی بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے؟ وہ راستہ جس پر نعمتیں تمام ہوئی، جس پر نعمتیں نازل فرمائی گئی. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اور علماء کرام خطبہ کی گزارش سے تشریف لے آئیں. تو وہ پہلے تو تعریف بھی کروا رہا ہے. یہ اصل میں خدا بند عالم اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے. تو چلیے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. اور وہ جب اس گفتگو کو کروانا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بڑے ادب اور تہذیب کے ساتھ، پاک و پاکیزگی کے ساتھ تشریف لے کر آئے. ایسے نہ چلے آئے آنکھ مونجھتے ہوئے کہ بس آنکھ کھلی اور مونجھتے ہوئے چلے آئے. نہیں، وہ آواز دے گا کہ ایسے نہیں چلے گا. آپ کم سے کم منہ دھل کے آؤ. میں نے کہا منہ کیسے دھلے؟ آپ فاغسلوا وجوہکم، پروردگار عالم نے کہا اپنا منہ دھل کے آنا. بغیر منہ دھلے نہ آنا مسجد میں. اگر مجھ سے باتیں کرنی ہے تو فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا غسلہ سے بنا ہے، بس منہ دھل کے آؤ. فاغسلوا واجب، یہ امر کا صیغہ ہے. فاغسلوا، دھلو اپنا منہ. وجوہکم ہے نا، اپنے چہرے کو دھل لو. وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھلو کوہنیوں تک. اللہ سے گفتگو کرنا ہے. یہ جو سورہ حمد ہے جو اب تک میں نے ابھی تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا آپ کے سامنے، جو پہلی مجلس سے میں اس آیہ مبارکہ کو اہدنا الصراط المستقیم کو موضوع قرار دیتے ہوئے تقریر کر رہا ہوں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صراط مستقیم پر ہمیں کیا کیا اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذکر اہل بیت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ذکر کرنا چاہتے ہو، ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہو، ہم سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہو، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھل کے آنا. نیند غالب ہو تو نہ آنا، نیند دور کر کے آنا. اگر آج بھی نیند غالب آ گئی ہو تو سلوات پڑھ کر اس نیند کو دور بنا دیجیے گا. منزل پر لے جانا چاہتا ہوں. ایک نقطہ، ایک نتیجہ آپ کے پاس عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھل کے آؤ. یہ طریقہ دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو بڑا مینٹین ہو کے جاتے ہیں. یہ اللہ نے بتایا ہے کہ جب تم دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہو بڑا مینٹین ہو کر جاتے ہو. یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ آسمانی قانون ہے. میں نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا. اب ہم سے بڑا کون ہے؟ میرے پاس آؤ تو چہرہ دھل کے آؤ. اب بات یہاں آپ کے پاس گئی کہ پروردگار تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو رازق ہے، تو خالق السماوات والارض ہے، تو سب سے بڑا ہے. تو تیرے پاس آنے کے لیے جو تو نے یہ کہا کہ چہرہ دھل کے آؤ، تو کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی منزل تو ہونی چاہیے. کس طریقے سے دھل کے آئے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایسے دھل کے آئے جیسے روز دھلتے ہیں، یا کچھ اور طریقہ ہوگا؟ کہا اگر یہ جاننا ہے تو میرے حبیب کے پاس جاؤ، میرے رسول کے پاس جاؤ. اب میں نہیں بتاؤں گا کیسے دھلنا ہے. دھلنا ہے یہ میں بتاؤں گا کیسے دھلنا ہے. لیکن نعرہ لگایا کرے تو پورے جذبے کے ساتھ لگایا کرے. یہ علی کا نام ہے، کسی اہل غیرے کا نام نہیں ہے. علی کا نام لیتے ہوئے شرمایا نہ کرے. علی 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 سب کے مولا علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی یا علی سنا ہوا میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نعرہ ایسے نہیں بنایا گیا ہے، یہ نعرہ پیغمبر کے دور سے بنایا گیا ہے۔ جب لوگوں نے منافقین نے کافرین نے کہا ہمارے پاس غصہ ہے، تو علی نے کہا تھا ہمارے پاس اکبر ہے، ہمارے پاس خالق خدا ہے۔ وہیں سے نعرہ شروع ہوا تھا، وہاں پہلا نعرہ لگایا گیا، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا گیا، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا گیا۔ کیوں لگایا گیا؟ یہ اتحاد کا مرکز بنانا تھا، لہذا توحید کا نعرہ لگایا گیا۔ پھر لوگوں نے کہا اب رحمت کا بھی نعرہ لگانا چاہیے، تو علی نے رسالت کا نعرہ لگایا۔ کیوں؟ اگر چاہتے ہو کہ گھروں پر رحمت خدا نازل آئے تو رسالت کا نعرہ لگاؤ۔ اب یہ تکبیر یہ اتحاد کا نعرہ لگا، تو رسالت رحمت کا نعرہ لگا۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ جب تکبیر رحمت کا نعرہ ہو جائے اور رسالت رحمت کا نعرہ ہو جائے تو کوئی نعرہ ایسا بھی ہو جو شجاعت کا نعرہ ہو۔ قدیر میں نبی آیا، قدیر میں نبی آیا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا شجاعت کا نعرہ میں لگاؤں گا۔ دنیا کہتی ہے نبی شجاع نہیں تھے، نبی نے نعرہ حیدری لگا کے بتایا مجھ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا نعرہ تکبیر کا نعرہ، رحمت کا نعرہ، نعرہ رسالت، اور شجاعت کا نعرہ ہے نعرہ حیدری۔ علی نے اپنی شجاعت کا ہی تو اظہار کیا تھا، اور علی نے یہ نہیں لگایا تھا نعرہ حیدری، علی نے لگایا تھا نعرہ حیدرہ۔ انا الذی ثم لأمی حیدرہ، یہ لگایا تھا نعرہ علی نے، ایسا نہیں کرا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فقط سے وجود، آپ آمادہ ہو گئے؟ یہ جو میں نے بڑے جوش میں آپ سے بات کی اس لیے تاکہ ہماری طرح تمہیں بھی جوش آ جائے۔ دیکھیے ذرا کرام، یہ وقت ایسا ہوتا ہے، ان کا الگ ہوتا ہے، انسان تھکا ہوا ہے، آپ صبح سے مجلس بخش اعضا پہ جا رہے ہیں، بدن کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، تھک کر نیند آتی ہے، لیٹنے کا دل چاہتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں بس چند منٹ آپ ایسے متوجہ ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے بات بیان کروں آپ بتا دیجئے گا کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہیں میرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی خاموش رہے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں اسے سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یا میں یہ سمجھوں گا ہو سکتا ہے وہ کہیں اور نہ ہو۔ فرش اعضا پہ ہوگے انشاءاللہ، اگر میں نہ سمجھا پاؤں گا تو یہ فرش اعضا تمہیں سمجھا ہی دے گا، کم سے کم فرش اعضا تو سمجھا ہی دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اے میرے پالنے والے کیسے چہرے کے دھلیں، چہرے کو کیسا دھلیں؟ تو بتائے گا پروردگار کہہ رہا اب تمہیں جاننا ہے کہ چہرہ کیسے دھلنا ہے تو میرے نبی کے پاس جاؤ۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے سیکھ لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کے پاس جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں آؤ گے، اگر ڈائریکٹ آؤ گے تو الٹا سیدھا ہی چہرہ دھل کے آؤ گے۔ بھائی الٹا سیدھا چہرہ دھلنے کا نتیجہ ہی تو ہے کہ کوئی ایسے دھلتا ہے، کوئی ایسے دھلتا ہے، کوئی ایسے دھلتا ہے، کوئی اپنی گردن کاٹ کے دھلتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں طریقہ بتایا، ترتیب بتائی، ہر چیز میں ترتیب بتائی ہے، ممالات بتایا ہے، ترتیب دیکھو طریقہ حکم یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ترتیب یہ ہے کہ نبی سے پوچھو۔ اب نبی بتائیں گے اچھا تمہیں خدا سے باتیں کرنی ہے، منہ دھلنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے آؤ میں منہ دھلواتا ہوں۔ آپ گئے جلدی سے نبی سے آگے ہو گئے، نبی سے آگے بڑھ کر کسی پوکھر میں کسی نالے میں چلوں میں پانی لیا اور منہ دھلنا شروع کر دیا۔ نبی سے آگے چلے گئے، بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے بالکل توجہ نہیں کی۔ نبی نے کہا آؤ میں سمجھاتا ہوں، آپ نبی سے آگے چلے گئے، نالی سے پانی لیا، پوکھر سے پانی لیا، پوکھر سے پانی لیا۔ نبی نے کہا پہلے پانی چیک تو کر لو۔ پہلے پانی چیک تو کر لو، اسی لیے کہا کہ نبی سے پوچھو۔ جو آگے بڑھ گئے وہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم آگے بڑھ کر جلدی سے جا کر اونچی والی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، پتہ چلا نبی نے کہا پیچھے ہٹ، پہلے چیک کر پانی کو۔ اب جب پانی کی بات ہے، پانی میں کیا چیک کرنا ہے، پانی تو پانی ہے، کہا نہیں
پانی میں بھی 3 طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں. اگر پہنچ گئے تو میرا آپ کو سلام ہے. پانی میں بھی 3 طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں. نبی نے کہا پانی اٹھا. جب پانی اٹھایا تو آپ چیک کر اس کا رنگ تو نہیں بدل گیا. پھر کہا اس کی بو تو نہیں تبدیل ہو گئی. پھر کہا اس کا ذائقہ تو نہیں بدل گیا. آئے ہائے آئے ہائے توجہ توجہ. یا نبی اللہ اس کے بو سے کیا خرابی ہے؟ اس کے رنگ بدلنے سے کیا کمی ہو جائے گی؟ اس کے ذائقے سے کیا کمی ہوگی؟ کہا پانی اللہ نے میٹھا نازل کیا ہے. اگر اس کا رنگ بدل گیا اس کا مطلب اس میں جراثیم ہے. اس کی بدبو آ گئی ہے اس میں اس کا مطلب جراثیم ہے. اس کا ذائقہ بدل گیا اس کا مطلب جراثیم ہے. اگر ان تینوں بدبو والے پانی کو اگر ان تینوں بدبو والے پانی کو اگر چہرے پہ لگاؤ گے یہ جراثیم تمہارے چہرے کو برباد کر دیں گے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو ان پر بھی نازل ہوتی ہے. بچانا ہے چہرہ بھی بچانا ہے. اور پھر طریقہ بتایا کہ دیکھو ذائقہ چیک کرنا ہے تو کلی کرو. بو چیک کرنا ہے تو ناک میں پانی ڈالو. آنکھیں تمہاری دیکھ رہی ہیں اس کا رنگ بدلا یا نہیں. ایسا نہیں کرا. ابھی تک دنیا کا کوئی سائنسداں اتنا بڑا اسکینر نہیں بنایا ہے. اتنا فاسٹ اسکینر نہیں بنایا ہے. کم سے کم آپ ایک کاپی لے کے زیروکس کی دکان پر جائیں گے تو کم سے کم 3 سے 4 سیکنڈ لگائے گا. ایک پیج کو زیروکس کرنے کے لیے وہ زیروکس کرے گا اس کے بعد پیپر نکل کے آئے گا. کم سے کم 2 سیکنڈ تو لگ ہی جاتے ہیں. سب سے فاسٹ مشین کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کا زیروکس کیا ہے اور اس میں سیٹنگ بھی کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کو کلرفل نکلوانا ہے تو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس میں اور ٹائم لگ جائے گا. لیکن اللہ نے آنکھوں کے زراعت سے دیکھے کیسے نکالتا ہے. ادھر سامنے کلر آیا فوراً پتہ چل گیا یہ پیلا کلر کا ہے. سامنے آیا یہ بلیک کلر کا ہے. نہ کہیں سیٹنگ کرنے کی ضرورت پڑی. یہ اتنا فاسٹ ہے یہ اتنا فاسٹ ہے. اب میں کیا کروں اگر تمہاری آنکھیں ہونے کے باوجود نہ تم رنگ دیکھ پاؤ, تمہارے زبان ہونے کے باوجود نہ ذائقہ دیکھ پاؤ, ناک ہونے کے باوجود نہ اس کے بو سمجھ پاؤ, تو میرا قصور نہیں ہے یہ تمہارے ایمان کا قصور ہے. ابھی شیر پا گیا تھا نا, ابھی شیر پا گیا تھا کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. بھائی یہی وجہ ہے جب علی سے دور ہو گئے جنت کی بو چھوڑو پانی کا بو نہیں پائے گا. جنت والی بات ہو گئی. سلوات بول رہا ہوں صاحب. لوگ کہتے ہیں تبلیغی مجلس پہ داد نہیں ملتی. دیکھیے کیسے داد مل رہی ہے. سلوات پڑھے اور محمد یہ تبلیغی مجلس ہے. یہ نماز پڑھا رہا ہوں میں تو پیغمبر اکرم نے جیسے ہی بتایا ایسے چیک کرنا ہے. چہرہ دھل گیا. اب جیسے کونی کے دھلنے کے بعد نہیں ہوتا ہے اجرت پسند. میں نے بتایا نا, میں نے کہا تھا کہ 9 طرح کے قرآن مجید میں انسان ہے. اجرت پسند تھا. اس نے یہ تو سن لیا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ذائقہ رنگ منہ دیکھنا, فوراً منہ پہ پانی ڈالا ہاتھ دھونے لگا. نبی کہا ٹھہر, ایسا نہیں. اجرت پسند تھا. اس نے سوچا بس ہاتھ تو دھلنا یہ کون نہیں ہوتا. پانی اٹھایا ہاتھ سے پہنچا دیا. بھائی توجہ نہیں. آپ پورے متوجہ ہو کے بیٹھیے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا جتنا جانتے رہیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا. فوراً اجرت پسند ہے نا, فوراً پانی تالاب سے اٹھایا یا نہر سے اٹھایا اور دھلنا شروع کر. نبی کا ٹھہر یہ کیا کر رہا ہے. کہا پانی اس کا دھل. نبی اللہ قرآن میں تو ہے ادھر مرافق, کہا ادھر مرافق ہے لیکن یہاں الہ کے معنی بمعنی بن ہے. یہاں الہ کا معنی بن ہے. اب وہ فصاحت و بلاغت کو کہاں سمجھنے والا جاہل بدو عرب وہ کیا جانے فصاحت اور بلاغت پیغمبر کو. پیغمبر کتاب بغیر مثال کے نہیں سمجھا پاؤں.
پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنا تحت الحنک نکالا. یہ تعریف میں نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. پیغمبر نے اپنے امامے کا تحت الحنک نکالا، کہا یہ تحت الحنک کا کونا ہے، اگر یہاں نجاست لگی ہوئی ہے اور میں تجھ سے کہوں اسے دھل کے لا تو کیسے دھل کے لائے گا؟ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا ڈبو کے دھل کے چلا آؤں گا. کہا تو سارا امامہ ہی نجس کر دے گا. ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا بھی تھا، اس سے کہا تو کیسے دھل کے لائے گا؟ اس نے کہا حضور میں اتنا پڑوں گا، یہاں نجاست لگی ہے تھوڑا سا اوپر ڈالوں گا پانی، یہاں سے نیچے نجاست کو ہٹا دوں گا، یہ پاک ہو جائے گا. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا آپ کا غلام. کہا کیسے؟ کہا میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کی محبت کا دم بھرتا ہوں. نبی نے کہا اس کا مطلب ہے تو باشعور ہے. میں توجہ نہیں، میں خطابت سنا رہا ہوں، مزہ نہیں کرا، میں روایت نہیں سنا رہا ہوں. نبی نے کہا، نبی کہیں گے تو شعور کی بات کرے گا، عقل کی بات کرے گا تو نبی تو تعریف کریں گے کہ آپ باشعور ہے. تو اسی لیے نبی نے فرمایا اگر دھلنا ہے تو ایسے دھلو جیسے یہ علی والا بتا رہا ہے. ایسے کہ اگر یہاں پر نجاست لگی ہے تو ہمارے مراجع بھی ہمارے مراجع علی والے ہی تو ہیں. انہوں نے کہا مستحب ہے تھوڑا سا اوپر سے دھل کے لاؤ، نیچے اتار دو تاکہ نجاست چلی جائے. میں استشاری صاحب سے سوال کروں گا، مراجع کرام سے سوال کروں گا، علی قدر سے سوال کروں گا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ایسے دھلنا ہے نیچے لے جانا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں پہلے نبی نے کیا کہا تھا؟ تین طرح کی نجاستیں پائی جاتی ہے، اگر ایسے دھلو گے یہ قومیوں کے ساتھ لے جاتے بغل سے ہوتے ہوتے بغل سے اگر تم ایسے اٹھاؤ گے تو قومیوں سے ہوتا ہوا بغل میں پہنچے گا، بغل سے ہوتا ہوا دل میں پہنچے گا، جب دل میں پہنچے گا دل خراب ہو جائے گا. علی کی محبت نہیں رہ پائے گی. پھر علی کی محبت سے تم ہو جاؤ گے دل خراب ہو جائے گا. اچھا ہاتھ کو یہ دنیا بم صحوبے رؤوس اپنے سر کو مسا کرتا وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو مسا کرو. یہ ہتھیلی ہے، یہ آپ کی انگلی کا سرا ہے. ہتھیلی کا یہ حصہ باہر رکھنا ہے، کعبین کہتے ہیں اس کو، یہاں تک انگلیوں کو لانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دکھ رہا ہے سب کو؟ مسئلہ شریعت بھی ہو گیا، وضو کا طریقہ بھی ہو گیا، مجھے بھرپور دانت بھی مل گئی، میں نے تبلہ بھی کر لیا، میں نے تبرہ بھی کر لیا، میں نے شریعت کے محکام بھی بتائے. دنیا کہتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے بہتر مجلس کوئی نہیں کر سکتا. ہم شریعت بھی بتاتے ہیں، محبت اہل بیت بھی بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا تبرہ بھی بتاتے ہیں. لا الہ میں چھپا ہوا بلکہ ظاہر ظاہر ہے. لا الہ وضو ہو گیا. اب آ گئے مسافر آ گئے محراب مسجد میں کھڑے ہوئے. آپ کو نیت کی پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، چند رکعت نماز پڑھنے کے لیے واجب بتا. چند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی 2 ہے، کبھی 3، کبھی 4، اس لیے چند رکعت یعنی 17 رکعت. آپ کو اٹھایا کیوں اٹھایا؟ مستعد کہتے ہوئے آسمان کی جانب کیوں اٹھایا؟ یہ سرنڈر، میں دنیا سے سرنڈر کر رہا ہوں. تیرے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار، صرف تو حق ہے. آواز قدرت آئے گی نہیں میرا مطلب سب بیکار. ایک ابھی سمجھا رہا ہوں، ابھی پہنچا رہا ہوں، وہیں پہنچاؤں گا جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں اپنا دل آمادہ ہے پہنچنے کے لیے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جیسے ہی کہا، آواز قدرت آئی ٹھہر جا ٹھہر جا، پہلے یہ تو بتا یہ مالک یوم الدین سے کیا سمجھتا ہے، مالک یوم الدین سے کیا سمجھتا ہے. میں نے کہا پروردگار یعنی قیامت کا دن. اچھا کیسے؟
مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یہی تو ہے مالک یوم الدین۔ مالک کو کہتے ہیں، یوم دین کو کہتے ہیں، دین مذہب، دین اسلام، دین شریعت ہے نا، یہی ہوا، یہی تین لفظ ہو رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک ایسا انسان ہو جو لا مذہب اور میں اس سے کہوں، وہ آئے میرے پاس باتیں کرے، مناظرہ کرتے کرتے وہ کہے میں دین لے آیا، تو کیا وہ قیامت لے آیا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، دین کا ترجمہ ہمیں قیامت کیا جا رہا ہے، جا کر دیکھیے ترجمہ ممکن ہے صحیح ہے، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نتیجہ آپ نے لینا چاہتا ہوں۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ اب ایک مذہب تھا، اس نے کہا میں دین لے آیا، تو کیا قیامت لے آیا؟ نہیں جانے گا، ابھی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یہ مالک یوم الدین کیا ہے۔ ہم گئے الگ الگ علاقوں میں، کبھی خواجہ کے پاس پہنچے تو خواجہ نے کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مالک یوم قیامت نہیں ہے جس دن ساری دنیا مل کر حسین کے منائے گی، اس دن کا مالک اللہ ہے، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ حسین دے، حسین دے، تفسیروں میں، روایتوں میں، حدیثوں میں بھرا پڑا ہوا ہے، روز محشر حسین دے ہی ہوگا، یوم الحسین ہوگا آزادارو۔ روایت میں کامل الزیارات میں لکھا ہوا ہے کہ جب حشر برپا ہوگا، محشر برپا ہوگا، ایک نورانی ناقہ جس پر ایک نورانی بی سوار ہوئی، ساری روایت چھوڑ رہا ہوں، بہت لمبی پرانی روایت ہے، بس اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں جو ہمیں رب کے مسائل بھی مل جائے گا اور موضوع سے متصل بھی ہو جائے گی بات۔ نورانی ناقے پر ایک نورانی معظمہ ہوگی، تمام ملائک، تمام انبیاء، اولیاء سب بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ شہزادی آئیں گی، وہ نوری معظمہ آئیں گی، تو سب سے پہلا فکرہ یہی ہوگا، اے میرے پروردگار، میں اپنے حسین کا خونبھرا کرتا لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ خونبھرا کرتا ملائک اور فرشتے حور و غلمان کی نظر پڑے گی، اس کرتے میں اتنے چاک ہوں گے، اتنے چاک ہوں گے، وہ اشارہ ہوگا کہ حسین کے بدن پر کتنے زخم تھے عزادارو۔ بس چونکہ علم مبارک برآمد ہونا ہے، ایک فکرہ کہوں گا بس، اور اسے نسبت ہو جائے گی جناب عباس کے مسائل کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے سوگ نامہ اہل محمد میں لکھا سہقونی، مولا کا خود کا فکرہ ہے، سہقونی۔ سہق کسے کہتے جاتے ہیں؟ سہق کہتے ہیں کسی موٹی اچھی سی چیز کو پیس کر اسے پوڑا بنا دیا۔ مولا کہہ رہا ہے سہقونی، سہقونی، مجھے پیس دیا گیا۔ بس اسی سے تصور چلا جائے، آپ کا انشاءاللہ آپ بہت کلیا کریں گے۔ بس آخری فکرہ ہے، یہی سے بھی آپ تک علم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں سہقونی، سہقونی، مجھے پیس دیا گیا۔ ایک مرتبہ اس روایت کو لکھتے لکھتے صاحب سوگ نامہ اہل محمد لکھتے ہیں کہ میں نے جب دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں لکھا کہ یہ اس وقت کا فکرہ ہے جب امام حسین کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ ایک شوقی ایسا تھا، اس نے شمر سے سنا کہ جو جتنا پامال کرے گا اتنا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی تو کچھ نہ کہا، فیصلہ کہا،
واہ باسا واہ حسین وسلام الذين ظلموا